بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم مرفوعات، منصوبات، مجرورات کے بعد ہمارا سبق چل رہا تھا اقسام اعراب، اور پھر اقسام اعراب میں ہم نے اعراب بالحرکت پڑھ لیا، اعراب بالحرف یہ بھی ہمارا ہو گیا، یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ اور پھر ہے اعراب تقدیری، وہ اعراب جو کسی معنی کی وجہ سے لفظوں میں نظر نہیں آتا۔ اس کی پہلی قسم تھی کہ رفع، نصبی اور جری تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، تینوں حالتوں میں، رفع حالت میں بھی، نصبی میں بھی اور جری میں بھی اعراب تقدیری ہوگا، نظر نہیں آئے گا۔ یہ اعراب دو اسموں کا ہے، ایک اسم مقصور کا اور ایک وہ اسم مفرد جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب بھی یہی ہے۔ اسم مقصور کہتے ہیں کہ وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ، ٹھیک ہے، الف برائے تانیث کہتے ہیں اس کو، یا کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے، یہ الف مقصورہ جس کے آخر میں ہو یہ ہے اسم مقصور۔ تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، یعنی نظر نہیں آتا۔ اب دیکھیں، قال موسیٰ، موسیٰ پیش آنی چاہیے تھی، موسیٰ نظر نہیں آئے گی۔ میں نے کہا تھا کسی معنی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی سبب ایسا ہوتا ہے، جیسے یہاں دیکھیں موسیٰ، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، اب وہ الف ہے تو الف پر اعراب آتا نہیں، اس لیے اعراب نظر نہیں آئے گا، تو الف یہاں مانند ہو گیا۔ اسی طرح رأیت موسیٰ، پھر وہی بات ہے کہ الف مانے ہے، اعراب نظر نہیں آئے گا۔ الی موسیٰ، نظرت الی موسیٰ، پھر دیکھ لیں موسیٰ جو ہے چونکہ الف ہے اور الف پر کوئی حرکت نہیں آ سکتی تو یہ مانے ہے، لہٰذا اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے۔ اسی طرح وہ اس میں مفرد جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، دو باتیں ہم نے کی ہیں، اس میں مفرد ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف بھی ہو، اس میں مفرد جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ ھذا کتابی، ھذا کتابی، کتابی، ھذا مبتدا ہے، کتابی خبر ہے، جب یہ خبر ہے تو رفع حالت ہے۔ اب دیکھیں با کے نیچے زیر ہی رہنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو یا ہے نا متکلم، اس سے پہلے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، حالانکہ اس کا اپنا اعراب تو با پر پیش تھی، اور جب نسبی حالت ہوتی تو با پر زبر تھی، اور جبی حالت میں با پر زیر، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں آ رہی زیر، یہ کتاب کی با کے نیچے زیر آ رہی ہے اس یا کی وجہ سے، کیونکہ یا متکلم سے پہلے ہمیشہ کسرہ ہوتا ہے، تو یہ معنی ہو گیا یا۔ ھذا کتابی، رأیت کتابی، اور الی کتابی، الی کتابی، ھذا غلامی، رأیت غلامی، الی غلامی، قلمی، کوئی لفظ لے آئے اس میں مفرد ہو، مفرد لفظ کوئی اس کے ساتھ ہے، ھذا ولدی، ولدی بچہ، میرا بیٹا، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ یا متکلم لگا دیں تو اعراب اس کا ظاہر نہیں ہوگا، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا۔ تو یہ ہے کہ جس میں رفع، نصبی اور جری تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، یہ ہے اعراب تقدیری کی پہلی قسم، ٹھیک ہے۔ اور اس میں تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہے۔ اب ہے دوسری قسم، دوسری قسم جو ہے جس میں رفع حالت میں ضمہ تقدیری آئے گا، نظر نہیں آئے گا، رفع حالت میں ضمہ تقدیری،
نسبی حالت میں فتح لفظی یعنی نسبی حالت میں نظر آئے گا، اور جری حالت میں کسرہ تقدیری، رفی حالت میں ضمہ تقدیری، جی رفی حالت میں ضمہ تقدیری یعنی نظر نہیں آئے گا، نسبی میں فتحہ لفظی لفظوں میں آئے گا، اور جری میں کسرہ تقدیری، یعنی دو حالتوں میں تقدیری ہے، ایک حالت میں لفظوں میں آئے گا۔ کس کا اعراب ہے یہ اعراب اس میں منقوص کا ہے، اس میں منقوص، یہ اعراب ہے اس میں منقوص کا۔ اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، وہ ہے متکلم کی یا، یہ وہ نہیں ہے، اس کی اپنی ہے کہ وہ اسم، اس میں منقوص کہتے ہیں یا لازم ہے ما قبل مکسور، جیسے اس میں منقوص، دیکھیں اس کا قال القاضی، قال القاضی، قاضی نے کہا، اب قاضیو تھا، قاضیو، لیکن پیش نظر نہیں آئے گی، اعراب تقدیری ہے، لیکن نسبی حالت میں رأیت القاضیہ، قاضیہ زبر نظر آئے گی، کیونکہ نسبی حالت میں فتح لفظی ہے، اور جری حالت میں کسرہ تقدیری ہے، جری حالت میں کسرہ تقدیری، اس لیے وہ بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ الالقاضی، الالقاضی، یاد ہو گیا؟ رفی حالت میں ضمہ تقدیری، یہ بیٹا مائک بند کر لیں، بیٹا محمد علی مائک بند کر لیں بھائی، جی رفی حالت میں یہ مائک بند کر لیں جی، مائک کی وجہ سے ہم نہیں پڑھا پا رہے، اس میں منقوص رفی حالت میں ضمہ تقدیری، قال القاضی، قاضیو نہیں، اور نسبی حالت میں فتح لفظی، فتح لفظی لفظوں میں آئے گا رأیت القاضیہ، اور جری حالت میں پھر کسرہ تقدیری الالقاضی، قاضی نہیں قاضی، تو یہاں بھی ایک معنی ہے جس کی وجہ سے ہم اعراب نہیں پڑھ سکتے، واضح نہیں کر سکتے، تو یہ ہو گیا اعراب تقدیری کی یہ دوسری قسم ہو گئی کہ رفعی حالت میں ضمہ تقدیری، نسبی حالت میں فتح لفظی، اور جری حالت میں کسرہ تقدیری۔ پھر اس کے بعد اعراب ہے جی تیسری قسم، اعراب بالحرکت کی تیسری قسم ہے، اعراب تقدیری کی تیسری قسم ہے یہ، تیسری قسم رفعی حالت میں واو تقدیری، نسبی اور جری میں یا ما قبل مکسور،
رفیع حالت میں واو تقدیری، نسبی اور جری میں یا ما قبل مکسور. یہ اعراب ہے جی جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. یہ اعراب اس کا ہے، جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. دیکھیں جمع مذکر سالم کا اعراب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ویسے، کہ رفیع حالت میں کیا آتا ہے. رفیع حالت میں واو نسبی اور جری میں یا ماقبل مکسور. اعراب وہی ہے، رفیع حالت میں واو لیکن نظر نہیں آئے گی، وہ تقدیری ہو گئی. اور نسبی اور جری میں یا ماقبل مکسور ہی آئے گا. اس کی مثال دیتے ہیں، ہم مسلمیہ، ہم مسلمیہ. رأیت مسلمیہ اور الا مسلمیہ. مسلمیہ اس کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیں اصل میں کیا تھا، یہ ہم مسلمون یا، یہ تھا اصل میں ہم مسلمون یا. ہم مبتدا ہے، مسلمون یا یہ ہے اس کی خبر. یہ تھا مسلمون یا. پہلے کیا کیا، جب نون، جب جمع مذکر سالم اور تثنیہ کو جب مضاف کریں تو اس کا نون گر جاتا ہے. یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب تثنیہ اور جمع مذکر سالم کی اضافت ہو تو نون گر جاتا ہے. یہ یا متکلم کی مضاف الیہ ہے، تو مسلمون کی اضافت ہوئی، اس اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. کیا ہو گیا، مسلمویا. کیا ہو گیا جی، مسلمویا. اب آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ وہ واو اور یا جو کلمہ میں اس طرح اکٹھے آ جائیں، وہ سید مرمی والا قاعدہ، کہ پہلا ساکن غیر مبدل ہو تو واجب ہے واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دے. ٹھیک ہے، جب واو اور یا، واو اور یا، واو یا دیکھیں اکٹھے ہو رہے ہیں کلمہ میں، اور پہلا ساکن ہے، واو ساکن ہے، غیر مبدل ہے، کسی سے بدل کے نہیں آیا، واو کسی سے نہیں بدلا، واو جمع کی ہے یہ. تو جب واو یا کلمہ میں اس طرح اکٹھے آئیں، پہلا ساکن غیر مبدل ہو، کس سے بدلا نہ ہو، تو واجب ہے واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیں. تو یہ واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا، کیا ہو گیا، مسلمیا. مسلمیا یہ ہو گیا جی. اب پھر اسی قاعدے میں ساتھ لکھا ہوا ہے کہ پھر یا کی مناسبت سے ما قبل کو کسرہ دے دیں گے. اب چونکہ یا ہے بعد میں، تو اس مناسبت سے ما قبل کو کسرہ دے دیں گے. کیا ہو گیا، مسلمیہ. یہ ہے جی مسلمیہ، یہ رفیع حالت ہو گئی. اس کی نسبی اور جری دیکھیں، وہ آنی تھی ہم مسلمینا یا، یہ بنتی تھی مسلمینا یا، کیونکہ یا تو آئی ہوئی ہے. اب اس میں کیا کیا، اضافت کی وجہ سے نون گرایا، کیا ہو گیا، مسلمیہ. یہ ہو گیا مسلمیہ. پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا، کیا ہو گیا، مسلمیہ. یہ ہے یا کا یا میں ادغام کیا تو کیا ہو گیا، مسلمیہ. تو دیکھ لیں اس میں یا آئی ہے، اس میں یا آئی ہے، صرف نون حذف ہوا ہے. ایک یا متکلم کی ہے، ایک یا اس کی اپنی ہے، تو ادغام ہو گیا ہے مسلمیہ. یہاں یا موجود ہے، تو اسی لیے یہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب رفیع حالت میں تقدیری آتا ہے، کیونکہ واو نہیں ہوتی، آنی واو چاہیے تھی، وہ واو یا بن جاتی ہے، اسی لیے وہ تقدیری. البتہ نسبی اور جری میں
وہ یا ہوتا ہے، یا ما قبل مکسور وہ اعراب آتا ہے، تو یہ اعراب ہے جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اعراب کیا ہے؟ رفع حالت میں واو تقدیری، نسبی اور جری میں یا ما قبل مکسور، یا ما قبل مکسور۔ یہاں تک یہ اعراب کی بات مکمل ہو گئی۔ دیکھیں ہم نے پڑھا کہ اعراب بالحرکت کی بھی 3 قسمیں، اعراب بالحرف کی بھی 3 قسمیں، اور اعراب تقدیری کی بھی 3 قسمیں، یعنی 3 وہ ہیں جن میں اعراب تقدیری آتا ہے، اگرچہ 2 میں سارا نہیں آتا، تینوں حالتوں میں نہیں آتا، ایک ایک حالت یا 2 حالتیں اس کی تقدیری آتی ہیں۔ جی بیٹا یہاں تک پہلے کوئی سوال ہے تو سوال کر لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اعراب کی بات اس میں کوئی سوال ہو آپ کا سوال کر سکتے ہیں۔ جی تو اس کے بعد ہم آگے دیکھیں، یہ اعراب کی ہماری بات مکمل ہو گئی۔ آگے ہیں نواسخ جملہ۔ نواسخ جملہ، اس سے مراد وہ افعال اور وہ حروف ہے، کچھ فعل اور کچھ حرف ایسے ہیں جو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں جو مبتدا خبر ہوتا ہے ان کا اپنا عمل ختم کر کے ان میں اپنا عمل جاری کر دیتے ہیں، پھر ان کو مبتدا خبر نہیں کہتے، بلکہ مثلا کانا ہے نا تو کانا کا اسم کانا کی خبر، انا ہے تو انا کا اسم انا کی خبر، پھر وہ ان افعال یا ان حروف کا اسم اور خبر کہلاتے ہیں، پھر وہ مبتدا خبر نہیں کہلاتے۔ تو یہ ہے جنہوں نے مبتدا خبر کے عمل کو نسخ کر دیا، ختم کر دیا، یہ ہے نواسخ جملہ۔ نواسخ جملہ تو اس میں سے کچھ فعل ہیں، کچھ حروف ہیں، جیسے اس نے یہاں دیا ہے حروف مشبہ بالفعل، ایک ما اور لا مشابہ بلیسا جو لیسا کے مشابہ ہوں، 2 لائے نفی جنس، 3 ان کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے، اور افعال ناقصہ 4 اور افعال مقاربہ 5۔ ٹھیک ہے، یہ 5 ہے، یہاں اس نے 4 دیے ہیں، تو یہ ہیں جو مبتدا خبر پر آتے ہیں، بلکہ افعال قلوب بھی ہیں، 6 بن جاتے ہیں، 3 اسم 3 فعل بن جاتے ہیں، پر اس نے 4 دیے ہیں تو ہم اسی پہ رکھتے ہیں۔ تو حروف مشبہ بالفعل 1، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہو 2، لائے نفی جنس 3 اور افعال ناقصہ 4، یہ ہیں جو مبتدا خبر پر آتے ہیں اور مبتدا کے عمل کو، مبتدا خبر کے عمل کو ختم کر کے اپنا عمل جاری کرتے ہیں۔ پہلے ہیں ان میں سے حروف مشبہ بالفعل، یہ 6 ہیں، ہم پڑھ چکے، انا، انا کا انا، لیتا، لکنہ، لعلہ، انہیں کہتے ہیں انا واخواتھا۔ ٹھیک ہے، انا اور اس جیسے 7 جو کلمات ہیں وہ والے عمل کیا کرتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا خبر پر آتے ہیں اور مبتدا کو نصب دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انا کا اسم، اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اب اس کو خبر نہیں کہتے، انا کی خبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 2 باتیں ہو گئی، ایک تو یہ 6 حروف ہیں، عمل کیا ہے ان کا، مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں، اس کو نصب دیتے ہیں، اور خبر کو اپنی خبر بناتے ہیں، اس کو رفع دیتے ہیں۔ جیسے لفظ تھا الطالب مجتہد، الطالب مبتدا، مجتہد خبر، سیدھی بات تھی، مبتدا خبر، انا آ گیا تو ہم نے الطالب پیش نہیں پڑی، ان الطالبہ زبر پڑی، ان الطالبہ مجتہد، تو ہم نے کہا الطالبہ انا کا اسم، تو اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، اس لیے دیکھیں طالبہ نصب پڑی، مجتہد یہ خبر ہے انا کی، تو ان اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں، اس لیے ہم نے پیش پڑی۔ تو یہ ہے حروف مشبہ بالفعل کا عمل۔ اب ان کا استعمال کیا ہے، انا اور انا یہ 2 جو ہیں یہ آتے ہیں تاکید کے لیے،
معنی کو پختہ کرنے کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، ان بے شک اللہ تعالی، لطیف الخبیر، بڑا ہی باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو دیکھیں بے شک کا یہ معنی کس سے آیا؟ انا سے، تاکید کے لیے آتے ہیں۔ اور انا کی مثال ہے علمت ان الطالب مجتہد، میں نے جان لیا کہ بے شک طالب علم محنتی ہے، بے شک تاکید کے لیے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ابتدائی کلام میں انا آتا ہے اور درمیانے کلام میں انا آتا ہے، ایک فرق۔ انا جو ہے وہ اپنے اسم اور خبر سے مل کے پورا جملہ بنتا ہے، اور انا اسم اور خبر سے مل کے کسی اور جملے کا جز بنتا ہے، وہ کسی اور جملے کا جز بنتا ہے۔ یہ دو فرق ہے۔ پھر دیکھ لیں، انا اور انا تاکید کے لیے آتے ہیں، ایک بات۔ درمیانے کلام میں آئے تو انا آتا ہے، شروع میں آئے تو انا آتا ہے، ایک فرق۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کے پورا جملہ بنتا ہے، جبکہ انا اسم اور خبر سے مل کے کسی جملے کا جز بنتا ہے، دوسرا فرق۔ اس کے بعد ہے کأنا، یہ تیسرا حرف ہے جو تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے کہتے ہیں کان المعلم ابن، گویا کہ استاد باپ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کأنا، گویا کہ، تشبیہ، یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے معلم کو جو ہے وہ باپ کے ساتھ ہے، تشبیہ دی۔ لیتا آتا ہے تمنی کے لیے، خواہش، جیسے لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آئے۔ تو شباب با اسم اور عائد خبر۔ لکنہ آتا ہے استدراک کے لیے، استدراک کہتے ہیں پہلے جملے سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنا، پہلے جملے سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنا۔ جیسے دو بھائی ہیں اکٹھے آتے ہیں بائک پہ، ہم کہتے ہیں آج احمد نہیں آیا، تو چونکہ اکٹھے آتے تھے، سننے والا فوراً اس کے دل میں خیال آئے گا کہ احمد نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ حامد بھی نہیں آیا ہوگا، وہ دونوں اکٹھے آتے ہیں۔ تو اس نے فوراً اس وہم کا ازالہ کیا، ولیکن حامد حامدن حاضر، لیکن حامد حاضر ہے، وہ آیا ہے۔ تو جو پہلے جملے میں ایک وہم پیدا ہوا تھا، اس وہم کو یہ دور کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس سے پہلے ایک جملہ ہوتا ہے، اس سے ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید بات ایسے ہے، تو یہ لاکنہ لا کے دوسرے جملے میں، بعد والے جملے میں اس وہم کو دور کیا جاتا ہے۔ تو استدراک کے لیے، یعنی پہلے جملے سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں المدیر غائب، مدیر غائب ہے، نہیں ہے، لیکن النائب حاضر، لیکن اس کا نائب آتا ہے۔ تو پہلے جب سنا تھا مدیر غائب ہے تو دل میں خیال آیا کہ شاید نائب بھی نہیں ہوگا، تو فوراً اس کا ازالہ کیا، نہیں، نائب حاضر ہے۔ لا اللہ آتا ہے جی ترجیح کے لیے، امید کے لیے، ترجیح کہتے ہیں امید۔ تو جیسے لعل الحر قلیل، امید ہے کہ گرمی کم ہوگی، امید ہی ہے، وہ بھی کوئی نہیں۔ تو تمنی اور ترجیح میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خواہش جو ہے نا، تمنا، وہ انسان ممکن اور ناممکن دونوں کی کر سکتا ہے۔ خواہش یہ ہے نا، خواہش دونوں کی ہو سکتی ہے، ممکن کی بھی ہو سکتی ہے اور ناممکن کی بھی، جبکہ امید انسان کو صرف ممکن کی ہوتی ہے، ناممکن کی انسان کو امید نہیں ہوتی۔ تو جو خواہش تو دونوں کی ہو سکتی ہے، یہ ہے فرق۔ اچھا جی، یہ اب آ گئے انا، انا کا انا، جی بیٹا، السلام علیکم سر۔ جی جی میں سر مجھے جی پوچھنا تھا کہ یہ کنہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی حروف مشبہ بالفعل ہے جو صرف کنہ کون سا؟ اکیلا آتا ہے؟ کنہ۔ نہیں بیٹا، وہ تو نہیں نہیں، کننا تو کانا کا فعل ہے نا، کانا، کانا جب گردان بنے گی نا تو جی کانا، جی جی، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، وہ تو جمع مونس سر کا صیغہ آئے گا بیٹا۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔
शाबाश। जी जी, तो यहां तक ये हुरूफ मुशब्बह बिल फेल मुकम्मल हो गए। अब देख लें, इसकी एक तरकीब कहते हैं इसको आपस में मिलाना। मिला के तो कैसे देखते हैं, इन तालिबा मुजतहिदुन, देखेंगे अगर अकेला होता अत्तालिबु मुजतहिदुन, हम कहते अत्तालिबु मुब्तदा मुजतहिदुन खबर, लेकिन इन्ना ने आके मुब्तदा खबर का अमल खत्म कर दिया। हमने कहा इन तालिबा मुजतहिदुन, इन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल, अत्तालिबा इन्ना का इसम, मुजतहिदुन इन्ना की खबर। अब उसको मुब्तदा खबर नहीं कहा, इन्ना का इसम इन्ना की खबर कहा। जी, उसके बाद अफाले नाकसा, ये दूसरा है अफाले नाकसा। तो 13 है ये, काना, सारा, अस्बह, अमसा, अजहा, जल्ला, बाता, मा जाला, मा बारिहा, मा फातिहा, मन फक्का, लईसा, मादाम। 13 है ये, इन्हें कहते हैं अफआले नाकसा। इनका अमल क्या है, ये अपने इसम को रफा देते हैं, मुब्तदा खबर पर आते हैं, मुब्तदा इनका इसम होता है, खबर इनकी खबर होती है, तो अपने इसम को रफा, देखें वो देता था नसब, उल्टा ये अपने इसम को रफा और खबर को नसब देते, इन्ना से उलट। तो इसम को रफा और खबर को नसब, देखें पहले था अत्तालिबु, अत्तालिबु मुझ, हम उसी मिसाल से बात करते हैं। तालिबु मुजतहिदुन, उस पे आया इन्ना, तो हमने कहा इन तालिबा मुजतहिदुन, ये तीनों सामने होंगी ना तो मिसाल आप समझ लगी। अत्तालिबु मुजतहिदुन, इस पे इन्ना आया तो हमने क्या कहा, इन तालिबा मुजतहिदुन, इन तालिबा मुजतहिदुन, इन तालिबा, ठीक है, इन्ना का इसम था। तो अब जब काना आया तो हम कहेंगे कानत तालिबु मुजतहिदन, देखिए यहां पड़ा था मुजतहिदुन, और यहां जो है वो मुजतहिदन, चूंकि काना क्या करता है, अपने इसम को रफा, कानत तालिबू रफा, मुजतहिदन खबर को नसब, तो अपने इसम को रफा और खबर को नसब देते हैं। तो मुब्तदा को इनका इसम कहते हैं, खबर को इनकी खबर कह देते हैं। जैसे काना खालिदुन शुजाअन, खालिद बहादुर था, तो खालिदुन इसम, शुजाअन खबर। अब इन सब की मिसालें देख लें। कान शदीदन, कानल हर्रु शदीदन, अल हर्रु इसम, शदीदन खबर। सारस समरु नाजिजन, फल पक गया, सारा, तो असमरु इसम, नाजिजन खबर। असबहल जब्बु साफियन, फजा सुबह के वक्त साफ हो गई, तो अल जब्बु इसम, साफियन खबर। अमसत समाउ साफिया, शाम के वक्त आसमान साफ हो गया, असमाउ इसम, साफियतन खबर। इसी तरह अज़हत तालिबु नशीतन, अत्तालिबु इसम, नशीतन खबर। ज़ल्लन नूरु सातिअन, सारा दिन रोशनी फैली रही, ज़ल्ला सारा दिन, तो अन्नूरु इसम, सातिअन खबर। बातल मरीजु शाकिया, रात मरीज तकलीफ में रहा, शाकियन रात गुजारी उसने तकलीफ की हालत में, तो पूरी रात को तकलीफ में रहा। तो अब देखें अल मरीजु इसम, शाकियन खबर। मा जाल हारिस यकीजा, चौकीदार मुसलसल बेदार रहा, अल हारिस इसम, यकीजन खबर। मा बारी अल बर्द शदीदा, सर्दी मुसलसल शदीद रही, अल बर्द इसम, शदीदन खबर। तो देख ले काना का मना क्या होता है, देखें काना वैसा काम था, गर्मी शदीद थी, था इसका मना हो गया।
सारा का मतलब हो जाना, असबहा सुबह का वक्त, अमसा शाम का वक्त, अजहा दोपहर का वक्त, जल्ला सारा दिन, बाता सारी रात, माजाला मुसलसल, और माँ बरिहा भी मुसलसल, ये इसके माने, ये मानी हो गए। आगे माँ फातिहा हमजा तो कारिअन, हमजा मुसलसल, मुसलसल इसका माना पढ़ता, ठीक है। हमजा इसम, कारिअन खबर। आगे देखिए मन फक्कत तालिबू, मन फक्का का माना भी मुसलसल ही है। मन फक्कत तालिबू, तालिब इल्म मुसलसल कातिबन लिखता रहा, तालिबु इसम, कातिबन खबर। लैसा हिशामुन मुसाफिरन, हिशाम मुसाफिर नहीं, तो हिशामुन लैसा का इसम, मुसाफिरन खबर। इक़रा मादामल उस्ताजु जालिसा, पढ़ जब तक उस्ताद बैठा है, तो अल उस्ताजु दामा का इसम, जालिसन खबर। तो अपने इसम को रफा और खबर को नसब, सब में ये देख लें कि ये 13 के 13 जो हैं अपने इसम को रफा देते हैं और खबर को नसब देते हैं। जी उनके बाद है ये मा और ला मुशाबे बिलैसा, जो लैसा के मुशाबे हो, लैसा फाले नाकसा है, क्या करते हैं इसम को रफा खबर को नसब। ये मा और ला भी ऐसे हैं जो अपने इसम को रफा और खबर को नसब देते हैं, ये भी मुब्तदा खबर पर आते हैं, जैसे काना आता है। और जैसे लैसा अपने इसम को रफा देता है, खबर को नसब देता है, ये भी अपने इसम को रफा और खबर को नसब देते हैं। जैसे मल कासालू महबूबन, सुस्ती पसंदीदा नहीं है, तो अल कासालू इसम, महबूबन खबर। ला तालिबुन गाइबन, तालिब इल्म गायब नहीं है, तो तालिबुन इसम, गाइबन खबर। फर्क ये है कि माँ जो है वो दोनों का मना तो नफी है, माँ का भी ला का भी, लेकिन माँ मारफा और नकरा दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, जबकि ला सिर्फ नकरा के लिए आता है, मारफा पर इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। देखें मल कासालू, अल कासालू अलिफ लाम था, और लेकिन ला तालिब नहीं कह सकते थे, ला तालिबुन नकरा आया है। इसी तरह हम कह सकते हैं मा रजुलुन नाइमन, मा रजुलुन नकरा रजुल आ गया है, लेकिन ला जैदुन कहोगे तो फिर ला का ये अमल नहीं होगा, अगर वो मारफा आ जाए, तो ला सिर्फ नकरा पर आता है। और ला जो है, मा जो है वो नकरा और मारफा दोनों पर आता है, और ला सिर्फ नकरा पर आता है। तरकीब में यहाँ एक गलती इन्होंने की हुई है, मल कासलो महबूबन को लिखा हुआ है कि मारूफ है मुशब्बा बिल फेल में से, मुशब्बा बिल फेल नहीं, मा मुशाबे बिलैसा में से। अल कासा तो उसका इसम और महबूबन उसकी खबर। जी आगे ये हम पढ़ रहे थे नवास्खे जुमला, जो जुमले का अमल खत्म कर देते हैं, तो उनमें हमने पढ़ लिया अफाले नाकसा हैं, रूफ मुशब्बा बिल फेल हैं, और मा और ला मुशाबे बिल ऐसा। ये लाइन फी जिन्स, ये तो आना था मंसूबात में, यहाँ इसका काम नहीं बनता था कि इसके बाद ये लाइन फी जिन्स को फिर ले आया है, हालांकि इसका काम जो था वो था मंसूबात में अफाले कुलूब यहाँ ले आता। जी बेटा, महक बेटी हाथ खड़ा किया है, बताइए। सर ये माँ का मतलब जो भी होता है ना, जो भी आता जी है बेटा, जो। बिल्कुल ठीक है, शाबाश बेटा। वो माँ जिसका माना जो होता है, वो होता है माँ मौसूला, उसको माँ मौसूला कहते हैं, अस्माए मौसूला में से कोई समय, ये हरफ है, ये माँ इसका माना है नफी, ये हरफ है। वो माँ उसका माना जो है वो मौसूला है, वो इसम है। जी जी सर, ठीक है। शाबाश जी बेटा। अब मेरा ख्याल है नई बात शुरू करने से पहले आप सवाल कर लें, 3 मिनट रह गए हैं, कोई सवाल है तो वो कर लें, ताकि कोई बात समझने वाली है तो हम समझा सकें। जी बेटा, किसी का कोई सवाल नहीं है?
अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मुझे पूछना था सर। अगर जी जी। अरबी जैसे खुद आप लिखना शुरू करें तो हमें किस तरह अंदाजा होगा कि यहाँ पर हम लाल लगा लें या माँ लगा लें या कुछ भी लगा सकते हैं, अगर नहीं जैसे नहीं कि उसमें आना हो जब तो नफी का कुछ भी माना हमारी लेना है मर्जी। ना, देखिए बेटा, अगर नफी का माना लेना है तो अगर तो वो मारफा है तो फिर तो माई लगाएंगे, फिर तो ला लगा नहीं सकते। अगर वो नकरा है तो फिर गोया कि दोनों चीजें हैं कि ला भी लगा सकते हैं और माँ भी लगा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें बारीकियां हैं जो हम आगे अभी हम फौरी सारी चीजें जिक्र नहीं कर सकते। तो हमें अभी हमारा जो पूरा मकसद है वो ये है कि हमें पता चल जाए वो जबर जेर जो हमने एक सामे राह पढ़ी है ना, तो कौन सा इराब पढ़ना है। ये रफी हालत है तो क्या पढ़ना है, नस्बी है तो क्या पढ़ना है, जरी है तो क्या पढ़ना है। अभी हमारा मकसद इतना है। तो वो कुछ मजीद बारीकियां हैं जो हम फौरी अभी यहाँ बयान नहीं कर सकते। जी बेटा। जी जी, जजाकल्ला सर। बेटा ये अकसाम इराब जो है ना, ये यूं कह लें कि पूरी ग्रामर का मगज है। क्योंकि सारा कुछ हमने इसके लिए पढ़ा है कि इराब क्या पढ़ना है, जबर जेर पेश वाओ अलिफ या, सारा हमने पढ़ा है। रफी हालत में क्या आएगा, नस्बी में क्या आएगा, जर्री में क्या आएगा, कौन सा इसम है। और फिर देखेंगे वो मरफूआत में से है कि मंसूबात में से कि मजरूरात में से। ये हम सारा पढ़ चुके हैं। अब हम इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ये इतना हमने पढ़ लिया। तो इसको कोशिश किया करें, जब कुरान मजीद पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, तो एक दो लाइनें उसको हर लफ्ज को सोचें कि ये इसम फेल हर्फ में से क्या है, और फिर इसकी अलामत क्या है, फिर ये मोरब है या मबनी। ये भी हमने पढ़े हुए हैं, मोरब कौन से हैं, मबनी कौन से हैं। फिर मोरब है तो कौन सी किस्म है इराब की, और इसका इराब कैसे आता है, यहाँ इसकी हालत क्या है। ठीक है। तो और क्यों है ऐसा, ये फाइल है, नैब फाइल है, मुब्तदा है, खबर है, क्या बन रहा है, ये सोचे। तो उससे इंशाल्लाह आपको जो है ना वो ग्रामर, असल याद करने का तरीका ये रट्टा लगाना नहीं है, असल ये इस्तेमाल है, वो ग्रामर नहीं भूलती। और अगर आप सिर्फ उसको कोशिश करेंगे रट्टा लगा लें तो उससे समझ भी नहीं आएगी और भूल भी जाएगी। मैं टाइम हो गया है, कोशिश करूंगा अगर एक सबक जो है ना वो, वैसे तो आइंदा आपके आएगा ये इजरा के पीरियड, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक आध सबक मैं इसका अमली इजरा करवा दूं कि कैसे इसको आपने इस्तेमाल करना है। जी सर, जी इंशाल्लाह। जी चलिए ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।